السلام علیکم. میں سید نذیر گیلانی 4 ماہ کی غیر حاضری کے بعد ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں. آج کی اس نشست میں ہم آزاد کشمیر میں جاری عوامی حقوق کی تاریخ، جموں کشمیر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور کشمیر ڈسپیوٹ پر اس کا جو امپیکٹ ہے اسے زیر بحث لائیں گے. 1846 سے لے کر 2025 تک 179 سال میں پہلی مرتبہ کشمیر میں ایک واقعہ ہوا آج 13 سپٹمبر 2025 کو، جس پر غور و خوض اور فکر بہت ضروری ہے. ہر وہ کشمیری جو ریاست کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو، آزاد کشمیر میں ہو، جموں کشمیر میں ہو، گلگت بلتستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو یا ڈایاسپورا میں ہو، they need to pool their wisdom، یعنی انہیں سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا اور آج کے واقعے کو ایگزامن کرنا ہوگا. یہ واقعہ کیا ہے کہ کپوارہ کشمیر میں مقامی لوگوں نے 50 لیٹر دودھ کے ساتھ ریاستی گورنر منوج سنہا کی تصویر کو دھویا. 1 لیٹر نہیں بلکہ 50 لیٹر دودھ کے ساتھ. اور اس عمل کی تشریح کرتے ہوئے مقامی رہنما جاوید قریشی نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے ایکسپریشن آف گریٹیچیوڈ ہے، اظہار تشکر ہے گورنر کے لیے. آخر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنا کوئی وعدہ پورا کیا. یعنی وعدے کی تعمیل اور وعدے کا نباہ بھی کنیکٹیوٹی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ہتھیار ہے. ایک ایسا گورنر جس نے ریاستی عوام کو ریاست سے محروم کیا، اسمبلی سے محروم کیا، مقامی انتظامیہ سے محروم کیا، لیکن ایک وعدہ کیا. وعدہ یہ تھا کہ 90 کے بعد ان فیملیز جن کے گھروں میں اموات ہوئی تھیں اور جو ذمہ داری مجاہدین پر عائد کی گئی، وہاں ہر گھر کے لیے سرکاری نوکری کا انتظام کیا گیا اور انہوں نے 258 سرکاری نوکریوں کے لیٹر آف اپوائنٹمنٹ ان فیملیز میں تقسیم کیے. یہاں یہ بڑی اہم اور دلچسپ بات ہے کہ کنیکٹیوٹی کے ذرائع اور وعدے نبھانے سیاسی ماحول میں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. ٹو کیپ یور پرومسز اینڈ ٹو ڈسچارج یور آبلیگیشنز ٹورڈس دا پیپل، یعنی عام آدمی کی خدمت میں اگر آپ اپنا وعدہ پورا کریں، اس کا نباہ کریں، تو شاید لوگ وقتی طور پر آپ کے کئی گناہ معاف بھی کر دیتے ہیں. یہ جو صورتحال پیش آئی، اس پر ہم سب کو وی نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر، مل بیٹھ کر اس پر غور و خوض کرنا چاہیے اور اس کو کسی تعصب کی عینک سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ آج کی دنیا میں تعمیل عمل کے اعتبار سے اسے پرکھنا چاہیے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ ہم ان فیملیز تک نہیں پہنچ سکے 1990 سے لے کر آج تک، جن فیملیز تک گورنر سنہا پہنچ پائے. تو یہ ایک چیلنج ہے اور ہر کشمیری کو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہو، اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے اور اس کو ایگزامن کرنے کے لیے ہمیں وی نیڈ ٹو بی ویری ڈسپیشنیٹ، انبائسڈ اور ایکویٹس اپروچ کے ساتھ بہتر انداز میں خود کو ایک آزمائش میں ڈال کر
ری ایگزامن کرنا پڑے گا کہ حالات کیسے بدلے جا سکتے ہیں، ٹائم اور ٹائڈ کس طرح حالات کا رخ بدل دیتے ہیں۔ تو اب یہ مقبوضہ کشمیر کے عوام، کپواڑہ کے عوام، گورنر سنہا کا معاملہ ہے، اور لیکن کشمیر کی جو نفسیات ہم نے دیکھی ہے، ہم نے پڑھی ہے، یا ہم نے جو ریسرچ کی ہے، اس میں یہ عمل ابھی تک فٹ نہیں بیٹھتا. اٹ ڈزنٹ سٹ ویل ود دی سائیکالوجی آف دا پیپل آف کشمیر. یعنی ہماری ٹریڈیشنز میں کسی تصویر کو دودھ سے دھونے کا یہ جو شروعات ہوئی ہیں، اٹ از فار دا فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف کشمیر. اور ہندوستان کی باقی ریاستوں میں اٹ مے بی اے کامن پریکٹس، لیکن کشمیر کے ماحول میں اٹ از ایکسیپشنلی ٹکلش اور ڈسٹربنگ بھی. تو جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے، آزاد کشمیر میں ایک عوامی تحریک کافی زوروں پر ہے. اٹس ویل روٹیڈ ان دا ویلفیئر آف دا پیپل، اور لوگوں کا اس سے بھروسہ حاصل ہے. اور ان کے 38 جو ان کا جو چارٹ آف ڈیمانڈس ہیں، اس میں 38 نکات شامل ہیں. اگر ہم ریکنسائل کریں کپواڑہ کی سچویشن کو اور اس سچویشن کو، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ 38 جو نکات ہیں ان میں کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے آر پار. یعنی کنیکٹیوٹی کا ہمارا بیسک جو یہ 38 نکات ہیں، یہ عوامی نکات ہیں، اور عوام کھڑی ہے ان کے پیچھے. ہم بھی چارٹ آف ڈیمانڈس کو -1 سپورٹ کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کی جوریڈیکل انٹرپریٹیشن اس سے ہم اختلاف کرتے ہیں، اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ چارٹ آف ڈیمانڈس کی کنیکٹیوٹی ریاست کے باقی عوام کے ساتھ نہیں ہے. کسی حد تک ہونی چاہیے، اس لیے کیونکہ ریاست کے عوام کا بنیادی جو کنیکٹیوٹی کا کمپس ہے وہ ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. لیکن رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن سے پہلے ان حقوق کا حاصل ہونا بہت ضروری ہے جو عوامی ایکشن کمیٹی جن کو لے کر آگے چلتی ہے. جس طرح ہندوستان کی طرف سے کشمیر میں ایک گورنر ہے، ایک آفیسر ہے جو اپوائنٹ کیا جاتا ہے صدر ہندوستان کی طرف سے، اور جس کا نام آج کی تاریخ میں منوج سنہا ہے، اور جن کی تصویر کو 50 لیٹر دودھ کے ساتھ دھویا گیا، اور ان کی شاید پرانی تمام غلطیاں اور ان کے تمام جو کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے مظالم ہیں، اگر وہ اس دودھ سے دھل جاتے ہیں، ویل انف، ایک کشمیر کے لوگوں کا فیصلہ ہے. یو ہیو ٹو ویٹ اینڈ واچ. لیکن آزاد کشمیر میں کراچی ایگریمنٹ کے تحت اسی طرح ایک انتظام ہے. کلاز 8 کے تحت آزاد کشمیر میں پاکستان سے ایک ارینجمنٹ ہے، لیکن اس ارینجمنٹ کی ایک اٹینڈنٹ پریسیڈنٹ بھی ہے. یعنی آزاد کشمیر کے لیے حکومت پاکستان کراچی ایگریمنٹ کے کلاز 8 کے تحت جو مستعار آفیسر بھیجے گی وہ آفیسرس آن اسپیشل ڈیوٹی قرار دیے گئے ہیں، لیکن ان کے لیے وہاں چیف پلیبسائٹ ایڈوائزر کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ اٹینڈنٹ پریسیڈنٹ ہے، وہ بڑا ضروری ہے. اٹ ہیز ناٹ بین دیئر فار سم ٹائم. اور وہی جو پوزیشن ہے ان کو ریسیو کرنے کی، وہ ایکٹ 70 میں بھی ہے، ایکٹ 74 میں بھی ہے، اور کانسٹیٹیوشن 1974 میں بھی ہے. لیکن اب اس کا نام چیف پلیبسائٹ ایڈوائزر کی جگہ پلیبسائٹ ایڈوائزر رکھا گیا. یعنی بہت ضروری ہے کہ آزاد کشمیر میں رائے شماری کا انفراسٹرکچر موجود ہو اور پلیبسائٹ ایڈوائزر ہی بھی موجود ہو. یہ تقرری اس موجودگی کے بغیر اٹ ہیز اے لیگل ڈیفیسٹ. اس میں
سکم ہے، اس میں تھوڑا سا جھول ہے جو جاری ہے۔ جہاں تک عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات ہیں، یہ عوامی مطالبات ہیں، دونوں فریقین کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریکنسائل کریں، انگیج کریں ایک دوسرے کو، اور تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں۔ اور ریاست کا کام ڈرانا نہیں ہے، خوف دلانا نہیں ہے، ریاست کا کام ہے منوج سنہا کی طرح ایسا کام کرنا تاکہ لوگ آپ کو 50 لیٹر دودھ سے دھونے کا انتظام کریں، یعنی ٹو کلینز یو آف آل یور کیا کہتے ہیں امپیورٹی، اور آپ کو پاک کرتے ہیں لوگ۔ تو لہٰذا میری یہ گزارش ہوگی حکومت کو بھی اور عوامی ایکشن کمیٹی کو بھی کہ وہ مطالبات کو ری آرگنائز کر کے، اور حکومت فوری طور ایک کمیٹی تشکیل دے، اور جو فوری طور جن معاملات پر عمل کیا جا سکتا ہے، فرض کریں صاف پانی کے لیے تو آپ کو کسی مسافت کی ضرورت نہیں ہے، کسی کنسلٹیشن کی ضرورت نہیں، تو انسان کا بیسک ہیومن رائٹ ہے۔ کرپشن کے خلاف اگر وہ اٹھتے ہیں، اگر وہ پرکس کے خلاف اٹھتے ہیں، سوائے ان کا جو عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تشریح ہے مہاجرین کے بارے میں، دیٹ از ان ڈسپیوٹ، اور ہم اس کو کنٹیسٹ ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ دیکھیں کہ آپ کی ریاست کے باقی علاقوں کے ساتھ پھر کنیکٹیوٹی رہتی کیا ہے۔ پانی تو سب صاف ہی مانگتے ہیں، لیکن صاف پانی کے علاوہ آر پار ہمارا ایک تعلق ہے، ریاست کی وحدت کا ایک تعلق ہے، پولیٹیکل یونٹی کا ایک تعلق ہے، ٹو کیپ دیٹ اپ اینڈ انٹیکٹ۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ مظفر آباد کی جو ہیبیٹیٹ ہے، راولہ کوٹ کی، میر پور کی، کوٹلی کی، باقی علاقوں کی، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ ڈائسپورا کے ساتھ آپ کا کنیکٹیوٹی کیا ہے۔ وہ کنیکٹیوٹی ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، عوام کو آزاد با اختیار دیکھنا۔ اگر آپ اس کنیکٹیوٹی کو نظر انداز کرتے ہیں اپنے چارٹر آف ڈیمانڈس میں، اور کنیکٹیوٹی کا جو ذریعہ ہے ان کو بھی آپ چیلنج کرتے ہیں، تو آپ کو بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے جو پروگرام کو آگے لے جانا ہے۔ لیکن حکومت کے لیے 29 سپٹمبر تک بہت وقت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سارا وقت ماحول کو خراب کرنے میں اور ایسکلیٹ کرنے میں ضائع کیا جائے۔ آپ سپریم کورٹ ہے، آپ کے پاس ہائی کورٹ ہے، آپ کے پاس ایلڈرلی لوگ ہیں، نوٹیبلز ہیں، سول سوسائٹی ہے، وکلا ہیں، آپ اس وقت تمام مل بیٹھ کر ایک وے آؤٹ نکالیں۔ اور حقوق کے لیے وے آؤٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے، یو ہیو ٹو کنسیڈ۔ حکومت وہ نہیں ہوتی ہے کہ جو کہے کہ اگر آپ میری طرف آئے تو ہم بہت تکڑے ہیں۔ حکومت جو ہے اٹ از ان دی سروس آف دا کامن مین، اور کامن مین کا ووٹ ہی حکومت کا موجب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے۔ ایک ممبر آف اسمبلی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ اس کے پاس ایک امانت ہے، عوامی ووٹ ہے۔ تو عوامی ایکشن کمیٹی انہی ووٹرز کی بات ایک کنسولیڈیٹڈ فارم میں اجتماعی انداز میں آپ تک پہنچا رہی ہے۔ تو اس کی عزت قدر کرنا اور اس رسپانسبلٹی کو ڈسچارج کرنا یہ آپ کا اولین فرض ہے۔ تو حکومت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ریلیکس کرے اپنے آپ کو اور پرو پیپل اپروچ رکھے، اور جو معاملات جن میں آئینی مشکلات ہیں وہ عدالت کو ریفر کرے، کسی کمیشن کو ریفر کرے، اور جو معاملات بڑی آسانی سے حل کیے جا سکتے ہیں، ریزالو کیے جا سکتے ہیں، دی گورنمنٹ شوڈ بی سوئفٹ اینڈ شارپ ان رسپونڈنگ ٹو دوز ڈیمانڈس۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم 29 کی دوپہر تک یا شام تک خرابی کا انتظار کریں۔ اٹ از بیٹر کہ ہم ٹائم ٹو ایکٹ ناؤ۔ اور میرے خیال میں نے اسی لیے کہا کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ سیاسی وعدے کو پورا کرنا کیا اہمیت رکھتا ہے، کہ یہ لوگ تو آپ کو 50 لیٹر دودھ کے ساتھ بھی دھونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور دے وڈ لائک ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ فائٹ۔ اور عام آدمی حکومت کے ساتھ اگر
انگیج کرے اپنے آپ کو، ٹینگل کرے اپنے آپ کو اور تصادم ہو. دیٹ از دا فیلئر آف اے گورنمنٹ، ناٹ دا کامن مین. کامن مین تو صرف عرضی ہی پیش کر سکتا ہے، اور عرضی آپ کو پیش کی گئی ہے 38 نکات کی صورت میں. اس کا احترام کیا جائے، لیکن وائلنس جو ہے وہ اس کی طرف نہ بڑھا جائے. اور عوامی ایکشن کمیٹی کی جو قیادت ہے ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کامن مین نے آپ کو ریلیف حاصل کرنے کے لیے ایک بھروسہ دیا ہے، اور اگر آپ اس بھروسے کو سیاستدانوں کی طرح سنبھالنے میں ناکام ہو گئے اور ہم وائلنس میں سارے گھیر لیے گئے اور ہم ایک دوسرے کے خلاف وائلنٹ ہو جائیں، تو نہ کامن مین کو کوئی فائدہ پہنچے گا، نہ آپ کو پہنچے گا، نہ حکومت کو پہنچے گا. وی ول بی آل لوزرس. تو میری گزارش ہے کہ حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی دے شوڈ ایک سٹیپ پل بیک کریں اور ایک دوسرے کو انگیج کریں، اور پبلک میں یہ تاثر دیں کہ دیر از آلویز اے وے آؤٹ. اور پبلک میں یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ دو متصادم گروپ ہیں اور تصادم بڑا ضروری ہے. تصادم کسی معاملے کا حل نہیں ہے، اور معاملات کا حل نیگوسیشن ہے، ڈائلاگ ہے، رسپیکٹ ہے اس ووٹ کی جس ووٹ کے ذریعے آپ اس وقت حکومت کی کرسی پر بیٹھے ہیں. تو انشاءاللہ دوسرے وی لاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.